یہ بات ہے ان دنوں کی جب مسلمانوں کی تعداد 30 اور 40 کے درمیان تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ابھی شاید 4 یا 5 سال ہوئے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے مگر ابھی بھی قید میں تھے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ امیہ بن خلف برابر آپ پر ظلم کر رہا تھا اور مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پر آپ کو لٹا کر آپ پر عذاب برسا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ بلال کو عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اور راہ خدا میں صرف اس بات پر کہ یہ پکارتا ہے احد احد، ایک 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 خدا ہے، ایک خدا کے اقرار پر اسے تکلیف دی جا رہی ہے، مشرکین اسے ستا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر جاتے ہیں اور ڈھیر سارا مال لے کر امیہ بن خلف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس غلام کو مجھے بیچو گے؟ امیہ بن خلف ہنسنے لگا اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی بہت بڑی قیمت کہہ ڈالی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کچھ اور ہی چاہتے تھے، وہ قیمت دی اور بلال حبشی کو آزاد کروا لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے، الاتقا، سب سے بڑا متقی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا کہ متقیوں کا امام بنا دیا۔ نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ تزکیہ حاصل ہو، تاکہ پاکیزگی حاصل ہو۔ تو مال جب بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اس کا مقصد یہ ہو کہ اس خرچ کی برکت سے میرا مال پاک ہو جائے، اس خرچ کی برکت سے میرا اپنا آپ، میری ذات، میرا دل، میرا سب کچھ پاکیزہ ہو جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہی ہمیں قرآن نے بتایا اور ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ تزکیہ حاصل ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جا رہی ہو۔ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی آج جزا دی جا رہی ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوا یہ کہ ابو بکر تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، فقط رب اعلیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ خلیفہ اول، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہیں، منشاء مصطفیٰ کو سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ بلال حبشی کو اتنی بھاری قیمت دے کر نہ صرف خریدا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد بھی کر دیا۔ لوگ باتیں بناتے رہے کہ شاید بلال نے یا ان کے خاندان والوں نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا آج بدلہ دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ابو بکر پر کسی نے احسان نہیں کیا جس کا آج بدلہ دیا جا رہا ہو، نہیں، یہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔